السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 10 سپٹمبر 2024 اور منگلوار کا دن ہے۔ اتوار کی صبح آپ نے دیکھا کہ موٹر وے کے اوپر کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آج ورکنگ ڈے ہے اور اتنی صبح یہ گاڑیوں کی جو ریل پل چہل پہل شروع ہو چکی ہے۔ کل نظر سے ایک ویڈیو گزری جس کے اندر جو ہمارا کیا کہتے ہیں بچپن کا جو ہمارا خوابوں کا دیس یا شہر ربوہ، وہاں کی جو بلدیہ کمیٹی کے ملازمین ہیں وہ دکان کے اندر گھستے ہیں، وہاں پہ بورڈ لیتے ہیں، وہاں مار پیٹ کر رہے ہیں دکاندار کو نا، اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے مطلب اس کو اتنے لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو چھوڑا۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر کہ کوئی قانون کی رٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی ادارے کی رٹ۔ جس بندے کا جب بھی دل کرتا ہے وہ دوسرے پہ چڑھ دوڑتا ہے، خاص طور پہ جو ذہن بنا دیا گیا ہے متشددانہ، یہ جو مذہبی رہنما جن کو ہم کہتے ہیں، جو سو کالڈ ملا کہلاتے ہیں، یا جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات موجود ہیں کہ میری امت میں جب اضطراب پیدا ہوگا اور جو لوگ ہیں وہ ہدایت کے لیے مسجدوں کا رخ کریں گے تو وہاں سوروں کو اور بندروں کو ممبروں پہ بیٹھا پائیں گے۔ اب سور کیا کرتا ہے؟ سور جو ہوتا ہے وہ کھیت اجاڑ دیتا ہے، یعنی کسی بھی قوم کسی بھی ملک کی جو اقتصادیات ہیں اس کو تباہ کر دیتا ہے، اور جو بندر ہیں وہ نکالی کرتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں دوسروں کی۔ اب یہ پورے پاکستان کے اندر جو ان رہنماؤں نے ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ جب بھی کسی مذہبی نقطے پہ اختلاف پیدا ہو تو آپ مار کٹائی، سار تن سے جدا، اور یہ کام شروع کر دیں۔ انہوں نے بالکل یہ نہیں سکھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی۔ انہوں نے ہمیں اپنے اسوہ کے ذریعے، اپنے نمونہ کے ذریعے کیا سکھایا۔ انہوں نے صرف یہ مولویوں نے یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی بات ہو تو آپ چڑھ دوڑیں اور اکٹھا کر لیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ پورے دیس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح بن گیا ہے کہ ہر ادارہ بھی اب یہی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا اکٹھے، جو کمیونٹی آگے سے احتجاج نہیں کرتی، اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ آگے نہیں لگاتی اور اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی مار کٹائی، ان کے اوپر ظلم جتنا مرضی کرتے رہو، ان کے اوپر جتنی مرضی زیادتی کرو، انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جب کوئی زیادتی ثابت ہونے لگتی ہے، کوئی ظلم ثابت ہونے لگتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ مذہبی رنگ دے دیتے ہیں اور مذہب کے اندر اس کو شامل کر کے کسی نقطے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہوا تھا۔ اس مائنڈ سیٹ کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہر شخص کو ہوگا۔ جو آگ دوسروں کے لیے لگائی جاتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس میں اپنے بھی گھر جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 74 کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی تک ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ فہم اور عقل دے۔ مسجد ہماری قریب آ گئی ہے، ہم تھوڑا صلی اللہ کا ورد کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ نبی حبیبنا صلی علی کریمنا صلی علی
محمد تو ایسے محترم سے کہے کہ روح القدس سے اسے تیرے رب کی طرف سے حق و حکمت کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں وہ ایمان پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، اور نیز اس نے کامل فرمانبرداروں کی مزید رہنمائی کے لیے اور انہیں بشارت دینے کے لیے اسے اتارا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا دوسرا جواب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ کلام حق پر مشتمل ہے۔ جہاں کہیں اس کلام نے پہلی کتب سے اختلاف کیا ہے، اگر وہ اختلاف زمانہ کے بدلنے کے سبب نہیں تو تم دیکھو گے کہ عقل انسانی اسی بات کی تصدیق کرے گی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور اسے رد کرے گی جو پہلی کتب میں بیان ہوا ہے۔ یہ بھی ایک زبردست ثبوت قرآن کریم کی سچائی کا ہے۔ مثلا حضرت ہارون کا واقعہ ہی لے لو، قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اب اول تو عقلاً ایک نبی کی طرف شرک کا منسوخ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، لیکن عقلی بحث کو جانے دو، خود بائبل اپنے اس بیان کی تردید کر رہی ہے، کیونکہ جنہوں نے بچھڑا بنایا تھا بائبل کے بیان کی روح سے انہیں قتل کروایا گیا تھا، لیکن اس واقعہ کے مان بعد ہارون علیہ السلام سے بائبل کے روح سے یہ سلوک کیا گیا کہ کہانت ان کی نسل کے لیے مخصوص کر دی گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت بخشی۔ یہ سلوک جو ان سے بچھڑے کے واقعہ کے مان بعد بائبل میں بیان ہوا ہے بتاتا ہے کہ اس موقع پر ان کا رویہ قابل تعریف تھا، اور بائبل نے جو شرک میں شمولیت ان کی طرف منسوخ کی ہے خود اس کی اپنی شہادت کی روح سے باطل ہے۔ غرض قرآن کریم کو جہاں جہاں بھی پہلی کتب سے اختلاف ہے، اس بات کی عقلاً یا نقلاً تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کے خلاف بیانات کی تردید یا عقل کر دیتی ہے یا نقل، یا دونوں ہی سے اس کی تردید ہو جاتی ہے۔ بس اس امر کی موجودگی میں پہلی کتب سے اس کا اختلاف اس بات کی علامت نہیں کہ قرآن کریم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ تازہ بتازہ محفوظ کلام ہے، اور پہلے کلام محرف مبدل ہو گئے ہیں۔ تیسری دلیل اس اعتراض کے جواب میں اس آیت سے یہ دی گئی ہے کہ قرآن ہدایت مجسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان صحیح تعلق قائم کرتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور یہ کام افتراء والے کلام سے ناممکن ہے۔ اور جب اس پر چل کر انسان خدا سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اور پہلی کتب سے نہیں، تو معلوم ہوا کہ گو نزول کے لحاظ سے سچی کتب تھیں، مگر موجودہ زمانہ کے لحاظ سے مردہ ہیں اور اس غرض کو پورا نہیں کر رہی جو ان سے متوقع ہے۔ بس اختلاف کی صورت میں ان کا قول غلط ہے اور قرآن کا درست۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔